بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ ہمارا 23واں سبق ہے جو اخوان الصفا کے ایک پیراگراف پر مشتمل ہے۔ اس پیراگراف میں جانوروں کی زبانی ہم انسانوں کو یہ پند و نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد، میل و محبت کے ذریعے ترقی اور کامیابی کی راہیں ڈھونڈنا چاہیے، اس لیے کہ جانور اپنی باہمی الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کے ذریعے اپنے دشمنوں کو زیر کرتے ہیں اور یک کے بعد دیگرے جائے ہلاکتوں سے، مصیبتوں سے نجات پا جاتے ہیں۔ تو جب جانور کم عقل، کم سمجھ، بے زبان ہونے کے باوجود اتحاد و اتفاق، میل و محبت سے دشمنوں کو زیر کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں، دشمنوں کو شکست دے دیتے ہیں، تو انسان تو عقل مند ہے، وہ کیوں اپنے دشمنوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک دوست کو اپنے دوست کے تئیں کس طرح مخلص، وفادار اور جانثار ہونا چاہیے، اس کا ایک نمونہ بھی ہمیں آج کے اس سبق سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو دیکھیں، فَبَيْنَمَا الْغُرَابُ وَالْجُرَدُ وَالسُّلْحَفَاتُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْعَرِيشِ، کوا، چوہا اور کچھوا ایک دن چھپر میں تھے، سائبان میں تھے۔ ذات یومن، یہ ذات ظرف کا نائب ہوتا ہے اور اسی نیابت کی بنا پر اس کو ظرفیت کی وجہ سے نصب دیا جاتا ہے۔ ذات یومن ایک دن، ذات لیلتن ایک رات۔ غاب الظبی فتوقعوہ ساعة فلم یأتی، ہرن غائب ہو گیا، انہوں نے اس کا کچھ دیر انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ غاب یغیب غیباً غیبوبتاً، غائب ہو جانا، نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، چلے جانا۔ توقع باب تفاعل سے ہے، امید کرنا، انتظار کرنا۔ توقعوہ ساعتاً، ہم نے توقعوہ ساعتاً، انہوں نے اس کا کچھ دیر انتظار کیا۔ ساعتن کی جمع ساعات، گھڑی، وقت کو کہا جاتا ہے۔ لم یأتی مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے۔ فلما ابطأ اشفقوا ان یکون قد اصابہ عنت، جب اس نے آنے میں دیر کر دی تو انہیں ڈر ہوا کہ اسے کوئی مصیبت تو لاحق نہیں ہوئی۔ ابطأ، ابطاء باب افعال سے دیر کرنا، تاخیر کرنا، تاخیر کا شکار ہو جانا، سست روی اختیار کرنا۔ بطأ باب تفعیل سے مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا۔ اور مجرد میں بطء اور بطیء سست کو کہا جاتا ہے، سست رفتاری۔ اشفق، اشفاق باب افعال سے ڈرنا، اندیشہ کرنا، اور اشفقہ کے ساتھ اعلیٰ صلہ آئے تو مہربان ہونا، شفیق ہونا۔ مجرد میں شفیق، یشفق شفقاً، اس سے بھی شفقت اور مہربانی کے معنی اور خوف کرنے اور ڈرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ جسے کسی سے شفقت اور مہربانی کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس پر مصائب، آفات اور ہلاکتوں کے سلسلے میں اندیشہ رکھتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اشفقہ کا معنی ڈرنا، اندیشہ کرنا، اور اشفقہ اعلیٰ کا معنی مہربان ہونا، شفیق ہونا۔ قرآن کریم میں مشفقون ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اصاب یصیب اصابتاً، پہنچنا، لاحق ہونا، آنا، اس کا فاعل عنتن ہے۔
مشقت، دشواری، عنت یعنت عنتاً، مشقت میں پڑھنا، دشواری میں پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا، مصیبت میں گرفتار ہونا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر شاق گزرتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ فقال الجرد والسلحفاة للغراب انظر هل ترى مما يلينا شيئا، تو چوہے اور کچھوے نے کوے سے کہا دیکھو کیا تمہیں ہمارے ارد گرد کوئی چیز نظر آتی ہے؟ انظر هل ترى، یہ پورا جملہ قال کا مقولہ ہے اور محل نصب میں ہے۔ جس طرح مفردات کا اعراب ہوتا ہے ایسے ہی جملے کا محل اعراب ہوتا ہے، کبھی محل نصب میں، کبھی محل رفع میں، اور کبھی محل جر میں ہوتا ہے۔ مما یلینا ما موصولہ ہے، یلینا ہم سے متصل، ہمارے ارد گرد ہم سے لگ کر، ولا یلی ولین کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، متصل ہونا، لگا ہوا ہونا۔ جیسے النتائج فیما یلی، نتائج رزلٹ حسب ذیل ہے۔ اسی سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، تم میں سے میرے نزدیک عقل مند اور بشعور لوگ رہیں۔ شیئن یہ ترا کا مفعول بھی ہے، تو مما یلینا ہمارے متصل، ہمارے ارد گرد ہم سے لگ کر۔ فحلق الغراب في السماء فنظر فإذا الظبي في الحبائل مقتنص، کوے نے فضا میں ایک چکر لگایا اور دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ ہرن جال میں شکار ہو چکا ہے۔ حبائل حبالتن کی جمع ہے، پھندے، رسی اور جال کو کہا جاتا ہے۔ مقتنص اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اقتنص یقتنص اقتناص، شکار کرنا، اسی سے مقتنص جس کا شکار کیا گیا ہو، جو شکار ہو چکا ہو۔ فانقض مسرعا فاخبرهما بذلك، تو جلدی سے نیچے آیا اور ان دونوں کو اس کی خبر دی۔ انقض انقضاض، اس کے معنی نیچے آنا، گرنا، ڈہ جانا۔ مسرعا باب افعال سے اس میں فاعل حالت نصبی میں ہے، حال واقع ہو رہا ہے، تو فانقض مسرعا تیزی سے نیچے آیا۔ قرآن کریم میں ہے اراد ان ينقض، وہ دیوار گرا چاہتی تھی، گرنے ہی والی تھی۔ اخبرہما بذلک، اخبار خبر دینا، بذلک اس واقعے کی۔ ذهبت إلى الأستاذ مسرعا فأخبرته بهذه القصة، میں تیزی سے استاذ کے پاس گیا اور انہیں اس قصے کی خبر دی۔ فقالت السلحفاة والغراب للجرذ هذا أمر لا يرجى فيه غيرك فأغث أخاك، تو کچھوے اور کوے نے چوہے سے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کے علاوہ سے امید نہیں کی جا سکتی، لہذا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، بھائی کی مدد کو پہنچو۔ یعنی ہرن جال میں پڑ چکا ہے، قید ہو چکا ہے، تو جال کا کاٹنا اور اس کو نجات دلانا نہ تو کچھوے کے بس میں ہے اور نہ کوے کے بس میں، جال کو کاٹنے کی صلاحیت چوہے کے پاس ہی ہے، اس لیے آپ ہی سے اس کام کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہذا مبتدا ہے، امر موصوف، اور لا یرجا فیہ غیرک پورا جملہ صفت ہے۔ الجمل بعد النکرات صفات، نکرہ کے بعد واقع ہونے والے جملے صفت بنتے ہیں۔ غیرک یہ یرجا کا نائب فاعل ہے۔ رجا یرجو رجاء امید کرنا۔ اغیث اغاث اغاثتاً باب افعال سے مدد کرنا۔ اخا کا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اسماء خمسہ کا اعراب حالت نصبی میں الف کے ساتھ آتا ہے۔ تو ایک بہترین تعبیر ہے کسی مشکل اور دشوار مسئلے کے سلسلے میں کسی شخصیت، کسی بڑے کی طرف جو نگاہیں اٹھتی ہیں تو ایسے موقع پر کہا جا سکتا ہے هذه مسألة لا يرجى فيه،
إلا العالم الرباني الفلاني، اس مسئلے میں فلاں عالم ربانی سے ہی کچھ امید کی جا سکتی ہے، یعنی وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جس میدان میں کمال مہارت حاصل ہو، اس میدان کے معاملات کے سلسلے میں اسی سے مشورے بھی لینے چاہیے اور اسی کی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے۔ فسعى الجرذ مسرعا فأتى الظبي فقال له كيف وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياس۔ چوہا تیزی کے ساتھ چلا اور ہرن کے پاس آ کر اس سے کہا، آپ اس ہلاکت میں، اس تباہی میں کیسے پڑ گئے، حالانکہ آپ بڑے عقل مند، ذہین اور فطین تھے۔ تو الظبی مفعول بہ ہے، پہلے بھی یہ تعبیر گزر چکی ہے۔ ورطہ کی جمع ورطات اور وراط جائے ہلاکت، اردو میں ورطہ استعمال ہوتا ہے، ورطہ ہلاکت، ورطہ تباہی، جائے ہلاکت، جائے تباہی، تباہی کی جگہ۔ اکیاس یہ کیس کی جمع ہے، عقل مند، ذہین اور فطین کو کہا جاتا ہے۔ تو کیف وقعت فی هذه الورطہ، اتنے عقل مند ہونے کے باوجود آپ اس ہلاکت میں، اس تباہی میں کیسے پڑ گئے؟ تو ہرن بھی بہت اچھا جواب دیتا ہے، دیکھیں، قال الظبی هل یغنی الکیس مع المقادیر شیئا، کہ عقل مندی قضاء و قدر کے مقابلے میں، قضاء و قدر کے ساتھ کچھ فائدہ دے سکتی ہے؟ یعنی میرا جائے ہلاکت میں پڑنا یہ میرا مقدر تھا، طے شدہ تھا، اب میری عقل مندی مجھے اس سے کیسے بچا سکتی؟ تو یہ کیس، یہ مصدر ہے، جیسے پہلے بھی گزرا، کاس یکیسو کیسن و کیاستن، تو یغنی الکیس عقل مندی کا فائدہ دینا، تو یغنی اغنا، یغنی اغنا فائدہ پہنچانا۔ مقدار کی جمع مقادیر ہے اور مقدار قدر یقدر کا مصدر ہے۔ تقدیر ایک اندازہ، قضاء و قدر، شیئن یہ یغنی کا مفعول بہ ہے۔ ھذا الکتاب یغنینی کثیرا، اس کتاب نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ اغنیت کثیرا، آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اور اسی طرح مالدار کر دینا، مستغنی بنا دینا، یہ معنی بھی آتے ہیں، جیسے اغنانی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ نے مجھے بے نیاز کر دیا، مستغنی بنا دیا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یہ حدیث پاک کی ایک دعا ہے۔ آگے دیکھیں، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الْحَدِيثِ إِذْ وَافَتْهُمَا السُّلْحَفَاتُ، اسی اثنا کہ وہ دونوں گفتگو میں لگے ہوئے تھے، یکا یک اچانک کچھوا بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ ہما فی الحدیث، وہ دونوں باتوں میں لگے ہوئے تھے، وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے۔ وافا یوافی، موافات، اچانک آ جانا، پہنچنا۔ وافت المنیۃ، اسے موت آ گئی، وہ وفات پا گیا۔ نحن فی الحدیث اذ وافانا الاستاذ، ہم گفتگو میں لگے ہوئے تھے، اچانک استاد ہمارے پاس پہنچ گئے۔ فقال لها الظبی ما اصبت بمجیئک الینا، تو ہرن نے کچھوے سے کہا، آپ نے ہمارے پاس آ کر اچھا نہیں کیا۔ مجیئک، جاء یجیء جیئا و مجیئا، باب ضرب سے مصدر میمی ہے، آمد، آنا۔ ما اصبت بمجیئک الینا، آپ نے ہمارے پاس آ کر اچھا نہیں کیا۔ اگر کسی کے آنے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں اصبت بمجیئک الینا، اور اگر آپ اچھا نہیں سمجھتے تو یوں کہہ سکتے ہیں ما اصبت بمجیئک الینا۔ آگے ہرن وجہ بھی بتلا رہا ہے کہ کیوں آپ نے آ کر اچھا نہیں کیا۔ فإن القانص لو انتهى إلينا وقد قطع الجرذ الحبائل استبقته عدوا، وقد قطع الجرذ الحبائل استبقته عدوا، وللجرذ أجحار كثيرة والغراب يطير
وأنت ثقيلة لا سعي لك ولا حركة وأخاف عليك القانص۔ اگر شکاری ہم تک پہنچ گیا اس حالت میں کہ چوہا پھندا کاٹ چکا ہو، جال کو کاٹ چکا ہو، تو میں تو دوڑ کر آگے نکل جاؤں گا۔ استبقتہ عدوا، میں دوڑ کر آگے نکل جاؤں گا۔ وللجرذ اجحار کثیرہ، اور چوہے کے لیے تو بہت سے بل ہیں۔ والغراب یطیر، کوا اڑ جائے گا۔ وانت ثقیلۃ لا سعی لک ولا حرکہ، اور تم بھاری بھرکم ہو، بھاری جسم والے ہو، نہ دوڑ سکتے ہو اور نہ حرکت کر سکتے ہو۔ واخاف علیک القانص، اس لیے مجھے آپ کے سلسلے میں شکاری کا اندیشہ ہے۔ انتہا الینا، پہنچنا، لو انتہا الینا، اگر وہ ہم تک پہنچ گیا۔ انتہا الی المجلس، مجلس میں پہنچنا، مجلس میں جانا۔ انتہا الی المسجد، مسجد پہنچنا۔ استبق یستبق، استباق دوڑنا، دوڑ لگانا۔ عدوا، عدا یعدو عدوا، دوڑنا، تیز چلنا۔ تو ایک بہترین تعبیر ہے استبقتہ عدوا، میں دوڑ کر اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ استبقتہ عدوا، میں دوڑ کر اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ مفعول مطلق ہے، اس لیے کہ استبق اور عدوا دونوں میں دوڑنے کے معنی ہے۔ اجحار جحر کی جمع ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ یطیر طار یطیر طیرا طیرانا، اڑ جانا۔ ثقیلہ کی جمع ثقیلات، ثقلاء بوجھل، بھاری بھرکم، بھاری جسم والا۔ لا سعی لک ولا حرکہ، لا نفی جنس ہے، نہ آپ دوڑ سکتے ہیں اور نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اب کچھوا کیا جواب دیتا ہے اسے سنیے۔ قالت لا عیش مع فراق الاحبہ وإذا فارق الألیف ألیفہ فقد سلب فؤادہ وحرم سرورہ وغشی بصرہ۔ اس نے کہا کہ دوستوں کی جدائی کے ساتھ زندگی میں کوئی لطف نہیں، کوئی جینا نہیں۔ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے تو اس کا دل چھن جاتا ہے، وہ سرور اور خوشی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، دنیا اس کے سامنے اندھیری لگنے لگتی ہے۔ لا عیش، عاش یعیش عیشاً، زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا۔ فراق یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، فارق یفارق مفارقتاً، و فراق جدائیگی۔ احبہ حبیب کی جمع ہے۔ الیف کی جمع الائف اور علفاء، محب دوست۔ تو فارق الالیف الیفہ، پہلا الیف فاعل ہے، دوسرا مفعول بہ ہے۔ سلب فؤاد، فؤاد کی جمع افئدہ، دل کو کہا جاتا ہے۔ سلب مجہول ہے، سلب یسلب، سلب چھین لینا، اس کا دل چھن جاتا ہے۔ حرم سرورہ، وہ خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حرم یحرم، حرام، محروم ہونا، حرام ہونا۔ غشیہ، غشہ یغشی، تغشیہ ڈھانپنا، پردہ ڈالنا۔ غشیہ بصرہ مجہول ہے، اس کی نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیری لگنے لگتی ہے۔ بصر کی جمع ابصار۔ فلم ينتہی کلامها حتی واف القانص، کچھوے کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک شکاری آ پہنچا۔ ووافق ذلك فراغ الجرذ من قطع الشرک، اور اس کی آمد چوہے کے جال کاٹنے سے فارغ ہونے کے موافق ہوئی۔ اس کی آمد چوہے کے جال کاٹنے سے فارغ ہونے کے موافق ہوئی، یعنی ادھر چوہا جال کاٹ کر فارغ ہوا، اچانک ادھر سے شکاری آن پہنچا۔ تو فراغ، فراغ یفرغ، فراغ مصدر ہے، فارغ ہونا، یہ مفعول بہ ہے وافق کا۔ شرک کی جمع اشراق،
جال کو کہا جاتا ہے، من قطع الشرک جال کاٹنے سے۔ فنجا الظبی بنفسہ تو ہرن نے اپنے آپ کو بچا لیا، نجا بھی با نے تعدیہ کیا، اپنے آپ کو بچا لیا، چھٹکارا پا لیا، بچ نکلا۔ وطار الغراب محلقا کوا چکر کاٹتے ہوئے اڑ گیا۔ ودخل الجرذ لبعض الاجحار چوہا ایک بل میں گھس گیا۔ ولم يبق غیر السلحفاة کچھوے کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ یبقا بقی یبقا بقا سے ہے، لم کی بنا پر حرف علت گر گیا ہے، اور غیر السلحفات اس کا فاعل ہے۔ ودنا الظبی فوجد حبالته مقطعة شکاری قریب آیا تو اس نے اپنے جال کو کٹا ہوا پایا۔ مقطع باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، کٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے پایا۔ فنظر یمینا وشمالا فلم یجد غیر السلحفات تدب تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے کچھوے کے سوا کوئی نہ ملا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا، رینک رہا تھا۔ یمین کی جمع متعدد آتی ہے، ایمان دائیں جانب، دائیں سمت۔ شمال کی جمع شمائل آتی ہے، بائیں سمت۔ شین کے کسرے کے ساتھ یہ یمین کے مقابل میں ہے، بائیں طرف، اور اگر شین کے فتحہ کے ساتھ شمال ہو تو یہ جنوب کی ضد ہے، دنیا کی وہ جہت جو جنوب کے مقابلے میں ہے۔ دب یدب دبن و دبیبن رینکنا، آہستہ آہستہ چلنا، پیٹ کے بل زمین پر چلنا۔ فاخذها وربطها فلم يلبث الغراب والجرذ والظبي ان اجتمعوا فنظروا القانص قد ربط السلحفات فاشتد حزنهم تو شکاری نے کچھوے کو پکڑ لیا اور اسے باندھ لیا، تو کوا، چوہا اور ہرن فوراً اکٹھے ہوئے۔ پھر شکاری کو دیکھا کہ وہ کچھوے کو باندھ چکا ہے تو ان کا رنج و غم تیز ہو گیا، انہیں سخت رنج اور غم لاحق ہوا۔ اخذ یأخذ اخذ پکڑنا، ربط یربط ربط باندھ دینا، لبث یلبث لبث پہلے بھی گزرا ٹھہرنا، لبث ان اجتمعوا فما لبث ان اجتمعوا یہ تعبیر کسی کام کو تھوڑے سے توقف کے بعد فوراً کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لم نلبث ان اجتمعنا ہم فوراً جمع ہوئے، تھوڑی دیر نہ گزری کہ ہم جمع ہوئے، تو یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ لم یلبث ان اجتمعوا فوراً جمع ہوئے، فوراً ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اشتد یشتد اشتداد بڑھ جانا، سخت ہو جانا، حزن اشتد کا فاعل ہے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، بقیہ حصے کو انشاءاللہ اگلے اسباق میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔